نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ میرے دوستو، بلوچستان کے اندر ایک دل خراش اور افسوسناک ہونے والا واقعہ جو کہ ایک انسانیت کو تڑپا دیتا ہے۔ جس وقت ہم نے اس بات کو سنا اور اپنے ذہن کے مطابق اور قرآن اور حدیث کے اندر جب ہم نے اس بات کو دیکھا، اس وقت ہمیں دین کا معاملہ یہ نہیں ملا جو کہ بلوچستان کے اندر کیا گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان کے اندر ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے آپس میں شادی کی تھی اور غیرت کے نام پر انہیں قتل کر دیا گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ غیرت نہیں تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ تم انہیں نہ روکو کہ وہ دستور کے مطابق، جس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ دستور کے مطابق وہ راضی ہو جائیں، پھر وہ نکاح کر لیں، آپس میں خوش ہو جائیں، تم انہیں نہ روکو۔ سنا تک یہاں تک آیا ہے کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے شادی کی تھی اور انہیں گھر بلایا گیا، پھر وہیں سے لے کر کے ایک پہاڑی علاقے اور جنگل کی طرف لے کر انہیں قتل کیا گیا، اور یہ انسان کی غیرت مر چکی تھی اس وقت۔ جو دیکھنے والے تھے ان کو یہاں تک کہ افسوس نہ آیا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ تو دین اسلام کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، بلکہ قرآن بھی اتنی سخت اجازت نہیں دیتا جو کہ انہوں نے قتل کیا۔ جب انہوں نے آپس میں نکاح کر دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور انہیں معاف کر دیا جائے، نکاح ہو گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور انہوں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں کیا، انہوں نے غلط اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر سزا اور حد جاری ہوتی، لیکن انہوں نے نکاح کیا ہے اور کچھ لوگوں نے غیرت کے نام پر انہیں قتل کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جس وقت وہ عورت کہہ رہی تھی، آخری الفاظ ان کے یہی تھے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، گولی مارنے کی اجازت ہے لیکن مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس وقت بھی اس عورت کی غیرت جاگ رہی تھی۔ اور بتاؤ، جو آخری وقت میں اس وقت یہ الفاظ کہہ رہی ہو تو اس نے پہلے کون سا جرم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، کیا ہم اس وقت مسلمان ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہم یہ انسانیت کے خلاف، مسلمانیت کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ انسان اور مسلمان کس راستے پر چل پڑا ہے اور کس نشے میں چل پڑا ہے جس وقت کہ اسے نہ عورت کی عزت کا پتہ، نہ عورت کے کردار کا پتہ، نہ عورت کے اخلاق کا، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عورت کے اخلاق کو کتنا پیش کیا قرآن نے، اس کی عزت کتنی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہ دیکھا۔ ہم نے عورت کے عزت اور مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے اپنی غیرت جگانے کے نام پر اور لوگوں کو دکھانے کے نام پر قتل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ شہید ہوئے، یہ قاتل ہوئے، وہ مقتول ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، لیکن جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے انہیں چاہیے توبہ طیب ہو جائیں اور اللہ کے راستے پر پھر لوٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، قصاص ہو، قصاص کا بدلہ انہیں قصاص دیا جائے، ورنہ انہیں جو قرآن نے حد بیان کی ہے، جو ان کی دیت بنتی ہے وہ ادا کر دی جائے اور توبہ طیب ہو جائیں۔ اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ کہ اگر توبہ طیب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ کی ناراضگی ہے، جب اللہ کی ناراضگی انسان پر آ جاتی ہے، پہلے بھی قوموں میں تذکرہ ہو چکا کہ جب اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر آتی تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتے۔ اس چین سے میرے بھائیوں اور انسانوں، اس معاملے سے بچ جاؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔